بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اقتدار رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ آئین کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، عمران خان کی رہائی ابھی نہیں تو پھر کب؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور اس کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کروں گا کہ معاملات کس حد تک چل رہے ہیں۔ پاکستان کے خلاف نئی بھارتی سازش کامیاب ہوگی؟ انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوگی۔ شہباز شریف کی رشوت اور 10 ارب روپے کا ہرجانہ، یہ بات بھی آگے بڑھ گئی ہے اور ابھی مزید بڑھے گی۔ ان تمام باتوں پہ آپ سے بات چیت کروں گا، تفصیلات بیان کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ اچھا، برکا دت ایک صحافی ہیں بھارت کی، یاد ہوگا آپ کو، اسلام آباد آئی تھیں وہ ایک کانفرنس کے سلسلے میں، تو پھر وہ خاص طور پر نواز شریف سے ملنے لاہور جاتی عمرہ گئی تھی۔ انہیں انٹرویو بھی کیا تھا، بڑا شور مچا تھا، بڑی ان کی عزت افزائی ہوئی تھی، لیکن اس جنگ نے بہت سو کے چہروں سے نقاب اتار دیا۔ اس میں برکا دت بھی مطلب آگے نظر آئی، بینگ اے یعنی انڈین یعنی بھارتی کی حیثیت سے سامنے آئی، اور انہوں نے پھر بار بار جھوٹی سیدھی خبریں دے کر دھجیاں بکھیرنے کی کوشش کی، اور اب اپنی مودی حکومت کی، مودی سرکار کی اسپوک مین بن کر ان کی وکالت کر رہی ہیں۔ انہیں بڑا شور ہے۔ میں نے آپ کو 2 دن پہلے بتایا تھا کہ یہ طیارہ جو تھا، مسافر بردار طیارہ، وہ فضا میں یعنی ایک پاکٹ میں پھنس گیا، اور بہت ہچکولے ملے، پریشان ہو گئے۔ اس میں پارلیمنٹیرین بھی تھے، سیاستدان بھی تھے، اور وہ دہلی سے سری نگر جا رہا تھا۔ تو اب ان کا شور یہ کہ اس طیارے نے پاکستان سے اجازت مانگی تھی کہ فضائی حدود ہمیں استعمال کرنے دیا جائے، کیونکہ یہ پھنس گیا ہے۔ تو پاکستان نے غیر انسانی سلوک کیا اور ان کو اپنا حدود استعمال کرنے نہیں دیا۔ لاہوریوں نے یعنی لاہور ایئرپورٹ نے ان کو اجازت نہیں دی۔ وہ چاہتے تھے ادھر سے ہو کے وہ اپنا سیالکوٹ کی طرف سے جناب سری نگر چلے جائیں، تو اس کی اجازت نہیں دی۔ وہ کہہ رہی ہے انسانیت کے خلاف غیر انسانی، غیر فطرتی فارمولہ استعمال کیا لاہوریوں نے یا پاکستانیوں نے۔ بھی بھول گئی کہ ابھی بھارت اور پاکستان دونوں ملکوں نے ابھی وہ جو طیارہ اور فضائی حدود کے مسئلے پہ جو طیاروں کی آمد و رفت کا سلسلہ بند کیا گیا تھا، فضائی حدود پر پابندی لگائی گئی تھی، اس میں 1 ماہ کی توسیع کی ہے، اور اس میں صرف پاکستان نہیں ہے، بھارت پہلے شامل ہے۔ بھارت نے پہلے یہ پابندی لگائی، پھر پاکستان نے لگائی رد عمل میں۔ تو وہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں، اگر ہو گیا تھا یہ مسئلہ تو ان کو چاہیے تھا کہ اجازت دے دیتے۔ جنگ ہوتی ہے، جنگ میں کوئی دوستی اور بھائی بندی نہیں چلتی، ورنہ پھر جنگ کائی کی ہے؟ اگر بھائی بندی ہو، برادرانہ ہو، کوئی انسانی مطلب انسانیت کا کوئی رویہ استعمال کیا جائے تو دونوں جانب سے ہوتا ہے۔ تو جب آپ نہیں کریں گے تو آپ ہم سے کیوں اس بات کی امید رکھتے ہیں؟ ہم تو آپ کی ہر بات کا جواب دیں گے۔ تو ان کا جواب یہی تھا کہ فضائی حدود پر پابندی ہے، لہٰذا ہم آپ کو نہیں گزرنے دیں۔ کہتی 200 انسانوں کی جانیں انہوں نے خطرے میں ڈال دی۔ پاکستان نے غیر ذمہ دارانہ رویہ، غیر ذمہ دارانہ نہیں، انتہائی ذمہ دارانہ، کیونکہ بھارت نے بھی فضائی حدود پہ پابندی لگائی ہے، پاکستان نے بھی لگائی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پاکستان کی فضائی حدود زیادہ بھارتی جو فلائٹس تھیں وہ استعمال کرتی، تو ان کو بہت نقصان ہوا ہے، ان کا وقت بھی زیان ہو رہا ہے اور مالی طور پر بھی انہیں نقصان ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ بات اس لیے کروں کہ میں نے اس وقت کہا تھا کہ مبارک ہو کہ یہ الزام ہم پہ نہیں لگا کہ پاکستان نے کوئی ایسا کر دیا، تو جناب وہ پاکستان پہ برکا دت نے لگا دیا یہ الزام کہ پاکستان نے زیادتی کی، پاکستان نے اجازت نہیں دی، تو وہ ہر بات کا الزام لگاتے۔ اب اسی طرح بھارتی حکومت کی نئی سازش کیا ہے، IMF نے تو ان کی بات نہیں سنی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں ہم اسے دوبارہ پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈلوائیں گے، اور انہوں نے تیاری کیس بنانا شروع کر دیا کہ جناب یہاں پہ منشیات کا بڑا مسائل ہیں، یہاں دہشت گردی بہت ہو رہی ہے، پاکستان دہشت گردی بہت آگے۔ تو دنیا جانتی ہے کہ سب سے زیادہ متاثر پاکستان دہشت گردی میں کر رہا ہے، متاثر ہے اور مقابلہ کر رہا ہے، اور آج سے نہیں کر رہا، کئی دہائیوں سے کر رہا ہے، جبکہ اس میں بھارت ملوث بھی، اور پاکستان کے پاس شواہد بھی ہیں، اور پاکستان نے جاسوس بھی پکڑے ہوئے بھارتی، وہ بھی ہماری قید میں ہیں۔ اس کے باوجود جو ہے وہ سازش کر رہا ہے کہ اس کو گرے لسٹ میں ڈلوا دیا جائے، تاکہ جو پاکستان کو اسٹیٹس ملا ہے وہ واپس ہو جائے۔ انشاءاللہ یہ بھی نہیں ہوگا، یہ بھی سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں عمران خان کی رہائی۔ تو عمران خان کی رہائی پر بڑا
واضح آیا علیمہ خان نے کہا کوئی بات ایسی نہ مانی جائے، کوئی مذاکرات نہیں ہو رہا، کوئی کچھ نہیں ہو رہا ہے. لیکن میں نے کل بھی کہا تھا، میں آج بھی کہہ رہا ہوں، اس بات پہ میں بالکل پکا ہوں کہ جناب یہ چلتی رہتی بات چیت. 2.5 گھنٹے کی علی امین گنڈا پور نے کل ملاقات کی تھی، اور پھر رات کو اڈیالہ جیل کے دروازے کیوں کھلے کہ بیرسٹر محمد علی سیف جو ترجمان KP کی، انہوں نے بانی چیئرمین سے ملاقات کی. تو یہ کسی بات چیت کے بغیر یہ ایسے دروازے رات کو کھل جاتے ہیں؟ کہیں نہ کہیں چل رہی ہے نا بات. تو بیرسٹر سیف کون ہے؟ بیرسٹر سیف کے پہلے جو متعارف ہوئے تھے وہ جنرل پرویز مشرف کی زبردستی کی حکومت میں آئے تھے سامنے، اور پھر انہیں بڑے اس وقت بھی عیاشی کی تھی. اب بھی وہ کسی خاص گروپ کے نمائندہ ہیں، تو وہ ایک پل بننا چاہتے ہیں عمران کی رہائی کے لیے، اس لیے کہ پوری PTI اور تمام لیڈران اس بات پر متفق ہیں کہ اگر ان کی رہائی اب نہیں ہوئی تو پھر کب، یعنی پھر حالات مزید بگڑ جائیں گے، کیونکہ اب فیصلے ہونے والے ہیں 9 مئی کے، جس کے لیے حکومت نے کہا تھا، عدالت نے کہا تھا کہ 4 ماہ کے اندر اندر ان کو فیصلے دیں، اور اب چند دنوں میں یہ فیصلے آنے والے ہیں. تو اس میں مزید اگر سزائیں مل گئیں تو پھر کیا بنے گا؟ لیکن میرا پھر بھی یہ خیال ہے، میرا اپنا ذاتی رائے ہے کہ جب بڑی سزائیں مل جائیں گی تو پھر ڈھیل و ڈھیل والا مسئلہ جو ہے اس میں آسانی پیدا ہو جائے گی، کیونکہ جو ذمہ داران ہیں جو عمران خان سے توقعات رکھتے ہیں خاموشی کی یا دوسری جو معاملات جو، تو پھر وہ انہیں پتہ لگ جائے گا کہ یہ کر کے ہی جان چھوٹے گی، ورنہ نہیں. تو اس میں راستے نکل آئیں گے. اور میں اس کا حوالہ بھی دیتا ہوں کہ جب اٹک جیل پہنچے تھے نواز شریف صاحب آ کے اور وہاں قید تھے، تبھی راستہ نکلا تھا ڈیل کا. تو یہ راستہ نکلے گا، لیکن ابھی فی الحال جو حالات ہیں اس میں کوئی نہیں، چاہے علیمہ خان کچھ کہے چاہے کوئی اور کچھ کہے. آپ یہ سوچیں کہ فرق پڑا ہے کہ PTI اس کو فائدہ اٹھانا چاہتی ہے. گوہر خان صاحب پہلی بار شاہ محمود صاحب سے ملنے آئے، سینیٹر اعجاز چودھری صاحب سے ملے، ورنہ وہ تو یہاں آتے ہی نہیں تھے. شاہ محمود قریشی سے بھی ملے وہ، اور اب کیوں کوئی پالیسی پرویز الہی صاحب سے بھی ملے، حالانکہ پرویز الہی صاحب کو رہا ہوئے بہت دیر ہو گئی اور وہ مطلب بیمار ہیں، لیکن ان کا حال کسی نے پوچھا. اب یہ کیوں ہے؟ تو اب سب مل کے کوشش کر رہے ہیں. صرف یہ نہیں، برطانیہ میں بھی سلمان اور قاسم جو ہیں وہ انہوں نے بھی اپیل کی ہے ٹرمپ سے کہ جناب ہمارے والد کے لیے رہائی کے لیے کچھ کیا جائے. اور ان کی جو والدہ ہیں جمائمہ، جو سابق بیگم صاحبہ ہیں یعنی عمران خان کی، وہ بھی کوشش کر رہی ہیں. یعنی وہ جو گولڈ سمتھ خاندان ہے وہ بھی اپنی جگہ کوشش کر رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ ان سب کو اس بات کا پتہ ہے کہ اگر عمران خان کی رہائی اب بھی نہیں، اس حالات میں نہیں، تو پھر کب؟ سب کا ذہن، سب کا دماغ یہ ایک سوال کر رہا ہے، اور اس سوال کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں. لہٰذا معاملات جو ہیں وہ پس پردہ چل رہے ہیں. اللہ کرے کامیابی کی. سیاست میں کوئی چیز آخری نہیں ہوتی، یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں. اچھا، اب جو بات ہے کہ وہ جو 10 ارب روپے والا ہرجانہ شہباز شریف پہ الزام لگایا تھا، پاناما کیس سے دستبرداری کے لیے عمران خان صاحب نے لگایا تھا الزام کہ شہباز شریف نے انہیں 10 ارب کی آفر کیا. تو وہ لے گئے تو انہوں نے عدالت میں کیس کر دیا اور انہوں نے کہا جناب ان سے ہرجانہ دلایا جائے، کیونکہ انہوں نے بدنیتی پہ الزام لگایا میرے پہ. تو آج ان کے وکیل نے کہہ دیا، ویڈیو کے لنک کے ذریعے تیسری بار پیش ہوئے وزیر اعظم عدالت کے سامنے. لاہور کی عدالت میں کیس تھا، وہاں عمران خان صاحب کے وکیل نے کہہ دیا کہ اس قسم کے تو بیانیے چلتے رہتے ہیں، الزامات لگتے رہتے ہیں، شہباز شریف، نواز شریف بھی لگاتے رہے ہیں، باقی بھی لوگ لگاتے ہیں، عمران خان نے بھی بیانیہ بطور ہی لگایا. سیاست میں سب چلتا ہے. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ بیک فٹ اس پہ کھیلے گا. اب بالکل اسی طرح جیسے کمیشن بنا تھا 4 حلقوں پر 35 فرنیچر پر، اور پھر وہاں سے کچھ نہیں نکلا تھا، اسی طرح یہاں بھی معاملات جو ہیں وہ اسی طرح جائے کہ نہیں جی بیانیہ تھا، بس وہ ایسے سیاسی تھا، چھوڑ دیں. لیکن شہباز شریف صاحب اسے چھوڑنے کو تیار نہیں. نئی تاریخ پہ وہ پھر ویڈیو لنک کے ساتھ عدالت کا سامنا کریں گے. اب بات اگر کریں کہ جو معاملات چل رہے ہیں یہ کس نہج پہ چل رہے ہیں؟ یہ اسی پہ چل رہے ہیں کہ موجودہ حالات میں جب بھارت سے لڑائی بھی چل رہی ہے، بھارت کوئی نہ کوئی نئی سے نئی جو ہے وہ مطلب سازش بھی تیار کر رہا ہے. اب بھارتی حکومت اور مودی سرکار جو ہے وہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ کوئی بھی حربہ استعمال اس لیے کرنا چاہتی ہے کہ ان کی ٹانگیں کانپے ٹانگ رہی ہیں.
یعنی یہ جو ہوا ہے الیکشن کا مسئلہ، اس پہ جو جنگ کا جو مسئلہ ہوا، اس کے بعد جو رزلٹ آیا اس پہ ان کی ٹانگیں اس لیے کانپ رہی ہیں کہ یہ راہل گاندھی نے ان کو کہا تھا، چیلنج کیا تھا کئی ماہ پہلے کہ اگر مودی سرکار نے اپنے رویے نہ تبدیل کیے تو ایسا ہوگا کہ مودی کے رویوں کی وجہ سے چین اور پاکستان بہت نزدیک آ جائیں گے۔ اور الحمدللہ ان کی دوستی پہلے بھی تھی، ان کی دوستی اب بھی، اور اب بھی مزید اس جنگ کے بعد مزید مضبوط ہو چکی ہے۔ چینی بھی ہم سے خوش ہیں ہماری کارکردگی سے، اور ہم بھی خوش ہیں چین کی حمایت سے۔ تو ہم نے جن دوستوں نے ہماری حمایت کی، چاہے وہ ترکیہ ہو چاہے دوسرے اسلامی ممالک ہوں، وہ ان کا شکر گزار ہیں، اور انہیں اللہ کا بھی شکر ادا کیا، یوم شکر بھی منایا۔ لیکن بھارتی حکومت جو ہے وہ مکار ہے نا، ازلی دشمن ہے، اسے تو کبھی پاکستان کو تسلیم نہیں کیا، لہٰذا وہاں سے کوئی نہ کوئی سازشیں ہوتی رہیں گی، اور یہاں سے کوئی نہ کوئی منہ توڑ جواب ملتا رہے گا۔ اگر ابھی تسلی نہیں تو انشاءاللہ پھر صحیح، لیکن یہ بات پاکستان کی انکساری کی ساتھ ہے کہ اللہ کا شکر کرتے کہ ہمیں کامیابی ملی، اور وہ پہل کرنے کے عادی نہیں، کیونکہ پاکستان پرامن ملک ہے اور خطے میں بلکہ دنیا میں امن دیکھنا چاہتا ہے، تاکہ عوامی ترقی اور خوشحالی جو ہے وہ سب جگہ پھیلے یکساں، صرف اپنی بات نہیں کرتا۔ لہٰذا بھارتی خام خیالیاں جو ہے وہ وقتاً فوقتاً ان کا جواب دیا جائے گا، اور کو اسی طرح ختم کیا جائے گا۔ اس وقت تک اتنے پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ، جاتے جاتے آپ سے درخواست آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔